پھول خریدتے ہیں اور اس طرح اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ تو سفیان بھی پھول ڈیلی شہر لے کر جاتا اور وہاں جا کے سیل کرتا۔ لوگ اس کے اخلاق سے خوش تھے، وہ کسی سے کچھ اونچی آواز میں بات نہ کرتا اور ہمیشہ جزاک اللہ کہتا۔ ایک دن بازار میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک نقاب پوش لڑکی نے سفیان سے سرخ گلاب کا ایک گلدستہ خریدا اور بغیر بات کیے غائب ہو گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے گلدستے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ قیمت اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ سفیان حیران رہ گیا، مگر اس نے دل ہی دل میں سوچا اللہ کا شکر ہے، شاید کسی ضرورت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ رات سفیان نے 2 روٹیوں کی بجائے 3 کھائیں اور باقی رقم مسجد کے امام کو دے دی کہ کسی یتیم کی مدد ہو جائے۔ اگلے دن پھر وہ لڑکی آئی، اس پر وہ ایک سفید کپڑے میں ملبوس تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے کہا سفیان، تم صرف پھول نہیں بیچتے، تم صبر، حیا اور اخلاق بانٹتے ہو۔ سفیان گھبرا گیا۔ اس نے کہا بی بی، میں تو بس پھول بیچتا ہوں۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا تم مجھے پہچان نہیں سکتے مگر میں تمہیں جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر غائب ہو گئی، جیسے زمین میں سما گئی ہو۔ اس رات سفیان کو خواب آیا جس میں ایک نورانی چہرہ کہہ رہا تھا اے سفیان، اللہ تمہارے صبر، عبادت اور اخلاص سے راضی ہے، وہ تمہیں ایک آزمائش میں ڈالنے والا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ایسا خواب کیوں آیا۔ چلتے ہیں باب دوم کی طرف کہ دیکھتے ہیں کہ آخر کیوں آیا اس کو یہ خواب۔ باب دوم، جن لڑکی کا راز۔ اگلی صبح سفیان کی آنکھ نماز فجر کے وقت کھلی مگر دل بے چین تھا۔ خواب کا وہ نورانی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ مسجد گیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا میں کہا کہ یا اللہ، اگر کوئی آزمائش آنے والی ہے تو مجھے صبر اور ہدایت عطا فرما۔ نماز کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح باغ کی طرف چل دیا۔ اس روز پھول کچھ زیادہ ہی کھلے تھے، خوشبو بہت دلکش تھی۔ سفیان